حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثراء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد. 22 لوگوں کے کم ہونے سے اتنا اثر تو نہیں پڑنا چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی قلت سے مایوس یا مرعوب نہ ہو، اور ہم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ دل نہیں چھوٹا کریں گے، ہم اسی انداز میں پڑھیں گے، اس لیے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. تو آپ حضرات اپنے اپنے ذمہ دار ہیں. جو مومن یہاں آیا ہے وہ خود ایک چلتا پھرتا عزاخانہ ہے، اور ایک باصفات مومن جو ہے وہ خود ایک انجمن ہوتا ہے. لہٰذا میرے سامنے یہاں ایک ایک نام تو الگ الگ ہیں، سنگل ہیں، مگر انجمنیں بیٹھی ہیں اپنے وجود میں. تو آپ دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں. لہٰذا آپ اپنی توجہات میں کوتاہی مت کیجیے گا. انشاءاللہ میں کل جو موضوع میں نے آغاز کیا تھا اس کو آج میں مسلسل کر رہا ہوں. ایک مل جل کے صلوات سے نوازیں. ارشاد حضرت احدیت ہے سورہ ضحیٰ میں، والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنے شباب کو پہنچا، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنے تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے. ما ودعک ربک وما قلی، ان دو قسموں سے آغاز کر کے اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ انتظار کریں، گھبرائیں نہیں، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب آپ کا رب
آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آیت کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی تلاش رضا ہے، وہ بے نیاز جو کسی کی رضا کی تلاش میں نہیں ہے، وہ تلاش رضا محمد میں۔ اب کیا عطا کرے کہ حبیب راضی ہو جائے؟ قرآن کی جیسی مقدس کتاب، ناسخ کتب ما سلف اور ناسخ شرائع ما سلف، اتنی عظیم کتاب جو معجزہ خالدہ بھی ہے، مگر وہ عطا حبیب کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ حبیب خود بولتا ہوا قرآن۔ جو خود قرآن ناطق ہے، اس کو قرآن صامت کی آیتوں کی، خاموش آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، آیتوں کو محمد کی ضرورت ہے، محمد کو قرآن صامت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب قرآن بھی وہ عطا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ کوثر کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا انا اعطیناک الکوثر، اور قرآن کے لیے فرما رہا ہے کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو دیا ہے قرآن عظیم سورہ حمد۔ یہ آپ کی عطا نہیں ہے، بلکہ آپ کے وسیلے سے فقیران امت کی ہدایت کے لیے یہ عطا ہے، آپ کے توسط سے ان کو، آپ کو میڈیم بنایا ہے، یہ آپ کی عطا نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جیسے زکوٰۃ کے لیے لفظ ایتا استعمال ہوا، ویسی قرآن کے لیے لفظ ایتا استعمال ہوا۔ تو اب کوثر عطا کیا، وہ کوثر کیا ہے؟ کل آپ نے ایک بیان سنا، میں نے عرض کیا کہ سورہ دہر یہ بتائے گا، توجہ کا تھا کچھ مطالب سورہ دہر سے متعلق، یعنی اس بات کو ڈیفائن کرنے میں کہ جنت و کوثر کیا ہے اور پیغمبر کی منزلت کیا ہے، کچھ معروضات میں نے پیش کیے تھے، کچھ بچی ہوئی باتیں، اور اس کے آگے موضوع کو مسلسل کرتا رہوں گا انشاءاللہ آج کے حدود وقت کے اندر۔ تو اب سورہ حل عطا، اس کی شان نزول ماشاءاللہ جوانوں کے لیے میں عرض کر دوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ باسباب ظاہر دونوں شہزادے علیل ہوئے، بیمار ہوئے۔ اگر یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا یہ بھی مریض ہوتے تھے، تو اتنا یاد رہے کہ یہ باسباب ظاہر ان کو مریض ڈالا جاتا تھا۔ اور وجہ یہ ہے کہ مرض جو بھی ہمارے درمیان، ہم میں جو بھی مرض پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی شکایت، تو وہ توازن اور بیلنس کے بگڑ جانے سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے اخلاق اربعہ جو چار وہ بیسک چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک حیات انسانی کا دور و مدار ہے، وہ سودا، بلغم، صفرا، خون ہے۔ اور ایک اخلاق اربعہ میں، یا یوں سمجھ لیں کہ جو بھی ایلیمنٹس ہیں، اس میں جب توازن اور اس کا بیلنس اور ایکویلیبریم بگڑتا ہے، اور ایک عنصر دوسرے عنصر پر، ایک خلط دوسرے اخلاق کے اوپر جب غالب آنے لگتا ہے، تو شیراز حیات منتشر ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہیں جاہل، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہمارے وجود کا بیلنس بگڑ رہا ہے، ہمارے جو قوام حیات ہے اس میں کہاں سے توازن بگڑ رہا ہے۔ مگر وہ عالم کے جو علم خدا کا پیکر ہوں، جہاں جہل کا گزر نہ ہو، جب وہاں توازن نہ بگڑے گا تو مرض طبیعی جو ہے وہ ان کو لاحق پہ نہیں ہوگا۔ مگر خدا بند عالم کیا کرے کہ جن کو کائنات کے انسانوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ عمل بنانا ہے، اگر وہ مرض میں مبتلا نہ ہو تو حالت مرض میں ہمارے لیے نمونہ کون بنے؟ یعنی ان کے امراض، ان کا بظاہر جو مرض ہے وہ بھی کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اگر حسنین بیمار نہ ہوتے
تو پھر راہ خدا میں جذبہ ایثار اور قربانی اور فداکاری اور اپنے رزق کو اٹھا کے کسی سائل کو دے دینے کے جذبے کا اظہار نہ ہوتا اور پھر ہلاتا کہاں سے نازل ہوتا؟ اگر شب فتح خیبر مولائے کائنات آشوب چشم یعنی آنکھ کی بیماری، آنکھ دکھنے جسے کہتے ہیں دکھنے آئی ہے، اگر یہ آشوب چشم نہ ہوتا تو فتح خیبر کہاں سے ہوتی؟ یہ آنکھوں کی سرخی نہیں ہے علی کے، یہ فتح خیبر کی سرخی نظر آئی۔ کمزوری نہ ہوتے تو بی بی کی چادر کی پناہ نہ لیتے اور آیہ تطہیر کہاں سے نازل ہوتی؟ تو ان کے امراض بھی بظاہر جو ہیں وہ فضیلتوں کا ایک باب ہے، جو حالت صحت میں آیتیں نہ منگوا سکے، اہل بیت جو ہے وہ حالت مرض میں آیتیں منگوا سکے۔ کہ دونوں شہزادے باسباب ظاہر علیل ہوئے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر کے مشورے سے مولا کائنات و صدیقہ طاہرہ نے 3 روزوں کی منت مانی۔ کنیز نے اور شہزادوں نے بھی ساتھ میں روزے رکھے، پے در پے 3 روزے رکھے۔ پہلا روزہ چل رہا ہے، حالت صوم ہے کہ صدیقہ نے کہا مولا کائنات سے کہ کوئی آذوقہ نہیں ہے کہ افطار کے لیے انتظام کیا جائے، آپ شمعون یہودی کے یہاں سے جو یا گیہوں، 2 روایتیں ہیں، آپ اون اور سوت 2 طرح سے یہ روایتیں ہیں کہ آپ اون لے آئیں تھوڑا سا اور اس کے مقابل تھوڑا سا جو لے آئیں، اور میں اس کی مزدوری سے جو ہو میں اس سے آذوقہ فراہم کروں، سامان افطار کروں۔ مولا لے آئے اس یہودی کے یہاں سے، آپ نے اون کے 3 حصے کیے، جو کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اون جب کاٹ لیا اور جب مزدوری حلال ہو گئی تو اس 1/3 جو کو چکی میں پیسا، آٹا بنایا کہ کون سا ہاتھ آسیہ گردانی کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں مدار مشیت جس کے ہاتھ میں ہے وہ آج چکی چلا رہی ہے، آسیہ گردانی کر رہی ہے۔ اور روایت تو یہ کہتی ہے کہ آج کی باری گھر کے کام کی فضہ کی نہیں سیدہ کی تھی، ایسی عادلہ۔ پہلا دن اس طرح سے گزر کے وقت افطار 5 روٹیاں دسترخوان پہ رکھی گئیں، دسترخوان رحمانیت بچھا ہوا ہے، ابھی ایک نوالا توڑا بھی نہ تھا آل محمد نے کہ دق الباب ہوا، انا مسکین من مساکین مدینہ، میں مدینے کے مسکینوں میں ایک مسکین ہوں، اے آل محمد آپ کے گھر پہ بھوکا آیا۔ اس کی صدا ادھر بلند ہوئی، بغیر ایک نوالا توڑے ہوئے مولا کائنات نے اپنی روٹی اٹھا کے اس کے دامن میں ڈالی، صدیقہ طاہرہ نے بھی اپنی روٹی اسی کی جھولی میں ڈالی، بچوں نے ماں باپ کے عمل سے متاثر ہو کے اپنی روٹیاں بھی اسی کی جھولی میں ڈالی۔ کنیز کی روٹی آقاؤں کی روٹیوں کا تعاقب کرتی ہوئی اللہ اس طرح عباس کے مومنین کو تمام آفات ارضی و بلائے سماوی سے انشاءاللہ ان کے دین اور دنیا اور آخرت سب محفوظ فرمائے، اور جیسے نیک نام ہیں اللہ اہل بیت کے شیعہ، پروردگارہ اس سے بھی زیادہ ان کی عزتوں کو بلند فرمائے، اور ایسا شہرہ یہاں سے بلند ہو کہ جیسے در عباس ایک نمونہ عزاداری اور نمونہ اتباع اہل بیت ہے۔ واقعات کے اندر یہ کوئی کہانی نہیں ہے،
درس بندگی بھی ہے اور حق العباد کیسے کن کن سنگین اور خطرناک حالات میں بھی کن کن کریٹیکل کنڈیشنز میں بھی حق العباد کیسے ادا کیا جاتا ہے. تبلیغ فقط اسی کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، وہ بھی ہے اور یہ بھی تو ہے تبلیغ. کبھی یہ تبلیغ بھی کیا کرو، لیکن اس تبلیغ سے لوگ کتراتے ہیں کیونکہ فضائل آل محمد پڑھیں گے. ایک صلوات پر محمد وآلہ. پہلا دن افطار کا گزر گیا اور وہ پانچوں روٹیاں سائل مسکین کی شکل میں آ کے لے گیا، اور آل محمد نے نمک سے اور پانی سے افطار کر کے شب کو عبادتوں میں بسر کر کے اور پھر دوسرا دن پے در پے دوسرا روزہ شروع ہوا. حالات یہی گزرے، فقط سائل کا نام بدل گیا. پہلے دن مسکین کہا تھا، دوسرے دن یتیم کہا، اور تیسرے دن وہ اسیر کہہ کے روٹیاں لے گیا. جب تینوں دن بغیر ایک نوالا توڑے ہوئے روٹیاں لے گیا، آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے بڑا آسان لگ رہا ہے. آپ اپنی شخصیت اور اپنی ذات کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر اپنے اہل و عیال پر قیاس کر کے ذرا فٹ کر کے دیکھیں. آج سننے میں بڑا آسان لگ رہا ہے، شاید کوئی جو ہے وہ نقل کرے، مگر پہلے جب یہ ہوا تھا تو کتنا مشکل تھا. پہلے جب یہ ہوا تھا، اس سے پہلے نہ ہوا ہے کبھی آل محمد کے علاوہ کوئی واقعہ ہوتا تو خدائے عادل پچھلی کتابوں میں اسے نقل کرتا. قرآن میں جیسے بہت سے واقعات نبیوں کے ہیں، کسی نبی کے اہل بیت کے واقعات نقل کرتا، امت کے کمپینئنز کے صحابہ کے واقعات سب نقل ہیں، اچھی باتیں. قرآن جو ہے وہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسپائر ہونے کے لیے اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں. تو پہل جب یہ ہو رہا تھا، ذرا اندازہ لگائیں. اور ماشاءاللہ مومنین ہیں اور پابند صوم و صلاۃ ہیں، ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ جب حالت صوم ہوتی ہے اور روزے کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیا عالم ہوتا ہے کہ 10 12 14 18 گھنٹے ایک مومن جو ہے وہ اس چاہ میں محبت خدا میں کہ عہد پروردگار اس نے کیا ہے، اور وہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے جو ہے وہ کس طرح سے بھوک و پیاس میں گزرتا ہے. مگر جب وقت افطار آتا ہے تو عجب منزل ہے کہ دسترخوان رحمانیت کے اوپر نعمتہائے خدا چنی ہوئی ہیں، اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو، شاہ بھی ہو، بہت بڑا بلینئر بھی ہو، مگر عجب منزل ہے کہ جب 10 12 گھنٹے بھوک اور پیاس کے بعد جب معطر غذائیں دسترخوان پہ ہوتی ہیں اور بہترین اور لطیف مشروبات رکھے ہوتے ہیں گلاس میں، تو دسترخوان پہ فرق شاہ و گدھا مٹ جاتا ہے، غریب اور امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. بلکہ غریب تو احساس کمتری میں ذرا سا کم ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر احساس برتری میں جو عمرا اور رؤسا ہیں وہ دست درازیاں کر کے نعمتیں اٹھاتے ہیں. مگر مشیت یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ ندیدہ پن پسند ہے. وجہ یہ ہے کہ 12 14 گھنٹے تم نے ہم سے عہد کیا تھا تو معطر غذاؤں سے اپنے مشام کو تم روکے رہے. اگر کہیں خوشبو غذا آ رہی ہے تو تم نے اس احتیاط میں اپنے نفس کی آمد و شد کو روک دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشبو غذا سے کہیں نفس محظوظ ہونے لگے، کہیں نفس لذت حاصل کرنے لگے. اگر پیاس کے عالم میں زباں خشک ہے، اور اگر دریا کی امواج جو چاندی کی طرح مانند بطن ماہی یعنی مچھلی کے چمکتے ہوئے پیٹ کی طرح وہ شفاف جو ہے وہ لہریں لہر لے رہی ہیں اور ساحل سے ٹکرا رہی ہیں، ارے اس احتیاط میں ایک مومن بندہ روزہ گزار اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے آپ کی سطح سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تارے نظر سے خون کی آگ مل جائے، کہیں تارے نظر سے بھی خون کی آگ نہ ملے. تو ایک محبت خدا میں اتنا محتاط اور پرہیزگار مومن کہ جو آب و غذا سے 14 18 گھنٹے ایسا پرہیز کرتا ہے کہ کہیں عہد پروردگار کے خلاف نہ ہو جائے. کون خلوتوں میں دیکھنے والا ہے کہ تو نے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ کون تنہائیوں میں حساب لینے والا ہے سوا اس کے کہ کھانا کھایا نہ کھایا؟ پھر بھی خلوتوں میں ایک قطرہ بھی بچوں کا پانی نہ پینا اور کھانا نہ کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اطاعت میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے، محبت میں کام ہو رہا ہے. چنا ہے دسترخوان رحمانیت، اس وقت پرہیز مجھے پسند تھا، اب اسے رغبت کے ساتھ کھاؤ
کہ یہی شکر نعمت ہے کہ گر گر کے کھاؤ. اب ہمیں یہ نادیدہ پن میرے بندے کا پسند ہے کہ جو کئی گھنٹہ میری وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہا. اندازہ لگایا آپ نے کہ وقت افطار یہ عالم ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سب ہم ہی کھا جائیں, مگر اگر کوئی ایک نوالا توڑے بغیر اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے دے دے کبھی. اب میں نے آپ کو محسوس کرایا ہے کہ آپ سب روزہ گزار ہیں ماشاءاللہ, اور اس وقت حالت صوم میں نہیں ہے, مگر اندازہ لگائیں ماضی سے اور مستقبل میں جب موقع آئے کہ کتنا مشکل ہے اپنے سامنے کی غذا اٹھا کے دے دینا, پھر بچوں کا بھی اٹھا کے دے دینا. بھائی یہی تو سبب ہے کہ جب یہ بچے جو ہے یہ 3 دن اس طرح پے در پے روزے رکھے تو کتاب میں زمخشری سے یہ روایت, یہ شان نزول یعنی کن کنڈیشنز میں آیت سورہ حلقہ نازل ہوا. علامہ زمخشری علماء اہل سنت کے پلر, امام اللغت, جن کی تفسیر سب سے قدیم تفسیر ہے 4 صدی ہجری کی تفسیر, تفسیر کشاف, اور بعد کے مفسرین نے انہی سے مطالب اپنی تفسیر میں لیے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں اس واقعے کو کہ جب 3 دن پے در پے روزے کی حالت میں پانی اور نمک سے افطار کر کے گزر گئے تو سب کا عالم تو تھا ہی غیر, مگر بچوں کا جن کی عمریں ابھی 5-6 سال سے زیادہ حسن حسین کی نہیں ہیں, وہ ایک تشبیہ دیتے ہیں اتنے کمزور ہو گئے کہ کھڑے ہوتے تھے. یہ بات ظاہری ہے کیونکہ بشریت کے لیے رول ماڈل ہیں. کبھی یہ تصور نہ آئے کہ یہ اتنے کمزور نہیں, یہ بشریت کا نمونہ ہے, اس لیے ذوق بشریت بھی دکھایا جائے گا تاکہ ہر حالات میں آئیڈیل رہے. صبر کے لیے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صبر کی منزلوں میں آئیڈیل, مصیبت کی منزلوں میں آئیڈیل, گرسنگی کی منزلوں میں آئیڈیل, فقر کی منزلوں میں آئیڈیل, عبادت کی منزلوں میں آئیڈیل اور نمونہ رہیں, رول ماڈل رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے بچے کمزور ہوئے کہ ایسی پنڈلیاں تھر تھرا رہی تھی کھڑے ہونے میں, مانندے جو جائے مرو, یعنی مرغی کا وہ بچہ جو انڈے سے نکل کے ابھی کھڑا ہوتا ہے, جو کھڑا تو ہوتا ہے مگر اس کے پیر کانپتے ہیں ننھے ننھے کہ اس میں سکت نہیں ہے ابھی کھڑے ہونے کی. اس طرح سے بچوں کی پنڈلیاں کمزور ہو گئی ہیں, کانپ رہی ہیں, اور گل ازار مرجھائے ہوئے ہیں, چہرہ زرد ہے, آنکھوں میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں. مولا دونوں کی انگلی پکڑ کے مسجد نبوی میں آئے. محراب مسجد میں سرکار کائنات آقائے دو جہاں بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی نظر بچوں کے مرجھائے ہوئے کملائے ہوئے پھول ایسے چہروں پہ جو پڑی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا اگر تیری مشیت میں یہی ہے کہ محمد کے بچے بھوکے مر جائیں تو میں راضی برضا ہوں, تیری رضا پر سر تسلیم کم ہے. پروردگارا یہ میرے بچے ہیں, پروردگارا یہ میرے بچے ہیں. تاریخ کہتی ہے, یہ روایت تفسیر کہتی ہے کہ بھی دستے دعا سرکار رسالت کے نیچے نہ آئے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اے سرکار, اے آقائے دو جہاں, اے حبیب خدا, آپ کے اہل بیت کے اس ایثار اور اس عمل سے اور حق العباد کو ادا کرنا ان حالات میں مشیت میں متاثر ہو کر ان کی شان میں با تحفہ درود و سلام ان کی مدح میں یہ مکمل قصیدہ حل عطا نازل فرمایا. پڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں قصیدے کی تاریخ کیا ہے؟ قصیدے کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تمام اجزائے ترکیبیہ بھی قصیدے کے موجود ہیں. اب سماعتیں بیدار ہو جائیں. توجہ, میں نے انفارمیشن کے لیے بچوں کے چاہا کہ شان نزول ذہن میں ہو جاتا کہ عظمت اہل بیت کا تصور اور حالات کیوں نازل ہوا اور کیوں کسی اور کے بارے میں نہیں, وہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ مکمل اجزائے ترکیبیہ جو پارٹس ہوتے ہیں ترکیب کے, عناصر ترکیبیہ موجود ہیں. بھائی قصیدے میں مطلع ہوتا ہے, سورہ حل عطا کا مطلع بھی وہی ہے جو ہر سورہ کا مطلع ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ مطلع ہے سورہ کا. اب تشبیب شروع ہوتی ہے تو تشبیب یہاں سے شروع ہوئی کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا گزرا ہے دہر میں کوئی ایسا بھی لمحہ انسان پر جب وہ قابل تذکرہ شے نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی, ہم نے انسان کو ملے جلے ماں باپ کے مخلوق نطفے سے پیدا کیا آزمانے کے لیے. وجعلناہ سمیعا بصیرا, پھر ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے اس کے سبیل کی ہدایت کے راستے کی ہدایت کر دی ہے. اب وہ چاہے چل کے شکر نعمت کرے, چاہے اس سے کفر کرے, نہ چلے, اسے فی الحال یہاں اختیار ہے, بعد میں ہم حساب لیں گے. اب اللہ پھر دیکھیں تشبیہ کے بعد گریز ہوتا ہے.
मदह की तरफ, यानी इशारे में ममदूह के सिफात का तस्करा पर्दे में शुरू होता है। तो अब यहाँ से गुरेज किया है, अल्लाह मादे है, अहले बैत ममदूह है, ममदूह की तरफ गुरेज कर रहा है तशबीब से कि यूफूना बिन नज़र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। मेरे बंदों में एक गिरोह ऐसा भी है, मेरे बंदों में एक गिरोह ऐसा भी है जो नजर मानता है, जब मन्नत पूरी होती है तो इफाए नजर करता है। अब खुल के मदह गुरेज के बाद होती है, वो क्या करते हैं, वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, खाना खिलाते हैं यतीम मिस्कीन और असीर को अला हुब्बिही। बाद मुफस्सिरीन ने कहा अल्लाह की मोहब्बत में तो हर अमल है इनका नहीं, अला हुब्बिही से मुराद है अला हुब्बित ताम, यानी यतीम और मिस्कीन और असीर को खाना इन हालात में दे देते हैं कि उन्हें खुद उस खाने ताम से बड़ी मोहब्बत होती है, मैदाने नफ्स होता है, दिल खुद चाह रहा है कि खा जाए, मगर जब साइल मांग लेता है तो उसे दे देते हैं। और अजब शाने करीमाना है, भाई तवज्जो, ये आयत कह रही है, मदह और आगे बढ़ी कि अजब शाने करीमाना है, क्या एहतियात है इस अता की कि इतनी एहतियात से साइल को देते हैं कि आंखों से आंख कहीं चार ना हो साइल के, कि जज्बा एहसान मंदी कहीं सरे साइल को हम न कर दे, जज्बा एहसान मंदी शर्मिंदगी से सर को झुका न दे। इतनी शान करीमाना कि हाथ से हाथ को खबर न होने पाए, पसे पर गए दीवार जब साइल को दे देते हैं, जब वो जा रहा होता है तो उससे नहीं कहते बल्कि अपने दिल से कहते हैं कि इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तुम्हें रज़ाए खुदा की खातिर खिलाया। इंसानियत के एहसास कमतरी को दूर करने वाले कि जो गधा नुमा आका लगते हैं, जो गुलाम नुमा आका लगते हैं, बल्कि आका गुलामों का बना देते हैं। लिहाजा साइल से नहीं कहते, नजर नहीं चाह रहे, जब वो लेके चले जाते हैं तो इस अमल से खुद इतना महसूस होते हैं कि एक बार बेख्तियार अपने दिल से कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तुम्हें रिज़ाए खुदा की खातिर खिलाया है। भाई मसला रिज़ाए हबीब का चल रहा था, तवज्जो है कि नहीं है? अब ये हबीब के बच्चे हैं जो कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तुम्हें रिज़ाए खुदा की खातिर खिलाया, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें इस ईसार का न तुमसे कोई जज़ा चाहिए और न तुमसे कोई शुक्रिया चाहिए। हमें तुमसे इसकी न कोई जजा और बदला चाहिए, न तुमसे कोई हमें शुक्रिया चाहिए। खुदाए बेनियाज को आले मोहम्मद की अदाए बेनियाजी इतनी पसंद आई कि तुम्हें मखलूक से शुक्रिया नहीं चाहिए, तुम्हें मखलूक से जजा नहीं चाहिए। अरे तुम तो ये चाहते हो आए इंसानों कि जब तुम किसी को कुछ दे दो तो फौरन जजा भी मिल जाए, फौरन रिटर्न भी मिल जाए, फौरन वो शुक्रिया भी अदा करे। कभी अल्लाह की खातिर किसी को खिला के देखो, कभी अल्लाह की खातिर किसी की मुराद पूरी करके और उसकी जजा से बेनियाज होके देखो, उसके शुक्रिया से बेनियाज होके देखो। जो मखलूक से जजा नहीं चाहता अल्लाह उसे जजा देता है, और जो मखलूक से शुक्रिया न मांगे अल्लाह उसका शुक्रगुजार। जैसे ही कहा ना नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे ना जजा चाहिए न तुमसे शुक्रिया चाहिए। खुदा ने कहा वाह क्या अदाए बेनियाजी है, तो अब हम अदा करेंगे। फिर फौरन आयत आई कि वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, जो इन्होंने ईसार दिखाया है हमने इन्हें जजा में जन्नत देगी।
جزا نہیں چاہیے، لو ہم سے لو، اس تمہارے صبر کی جزا جنت و حریر ہے، اور تم نے شکریہ سے بھی تو انکار کیا، تو کچھ نعمتیں گنا کے پھر اللہ نے دوہرایا کہ ان ھذا کان لکم جزا، یہ جو کچھ گنایا ہے پورے سورے میں یہ سب اے آل محمد تمہاری جزا، مگر شکریہ سے بھی تو انکار کیا، ان ھذا کان لکم جزا وکان سعیکم مشکورا، اور جزا پہ مشیت کے قلب کو اطمینان نہیں ہے، کہتا ہے کہ عدل سے معاملہ کرتے تو کوئی جزا نہ ہوتی، یہ فضل ہے کہ تھوڑی سی جزا، مگر کیا آل محمد ہے کہ قلب مشیت ارے جزا پہ فقط راضی نہیں ہے جب تک کہ شکرانہ نہ ادا کرے۔ جزا سے انکار کیا، یہ سب تمہاری جزا میں ہم نے دیا، جنت و کوثر و سلسبیل، یہ جو کچھ بھی نعمتیں تصور بشریت میں آ سکتی ہیں، بلکہ میں کیا عرض کروں، جو بھی نعمتیں ارادہ خدا میں آ سکتی ہیں، تصور بشری جو ہے محدود ہے، ارادہ خدا اللہ محدود ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، یہ ہو جا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے، ورنہ اس کا ارادہ ہے مخلوق۔ اے آل محمد یہ سب تمہاری جزا ہے، اور تمہاری سعی تو مجھ خدائے بے نیاز کے لیے بھی قابل شکریہ ہے۔ اے قرآن پڑھنے والوں، شان محمد پہچانو اور شان آل محمد پہچانو۔ بھائی توجہ، جو کسی کی رضا کی تلاش میں نہ ہو، بھائی ضائع نہ جائے، جو کسی کی رضا کی تلاش میں نہ ہو وہ محمد کی رضا ڈھونڈ رہا ہے، جو کسی کا شکریہ نہ ادا کرے وہ آل محمد کا شکریہ بزرگ ہو تو ایسا، بچے ہو تو ایسے، محمد کی رضا کی تلاش ہے، آل محمد کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور شکریہ جب ہی ادا ہوتا ہے جب کچھ ملے۔ اور کریں، شکریہ جب ہی ادا ہو رہا ہے، اور یہ شکریہ جانتے ہیں اس کا راز کیا ہے؟ ذرا بڑا لطیف و عرفانی راز سن لیں۔ یہ در سیدہ پہ کوئی عام مدینے کا نہیں تھا، یتیم و مسکین و اسیر، مدینے میں کوئی جنگ ہو کر کوئی اسیر بند تھا اس وقت، مسلمانوں میں اسیر، مسلمانوں نے مدینے میں اسیر کہاں سے آیا؟ یہ تو کسی کو اسیر رکھتے نہیں تھے، بھائی یتیم تو ہوگا، مسکین تو ہو سکتا ہے، مگر اسیر کہاں سے آیا؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ تینوں دن جبرائیل، ایک روایت کہتی ہے پہلے دن جبرائیل، دوسرے دن میکائیل، تیسرے دن اسرافیل۔ کون جبرائیل؟ جو امین وحی ہے، اما جس کا بس کام ہی یہی ہے کہ امانت
عجب بیوی کا در ہے، ہم مادی مخلوق اس در سے رزق روحانی لے جائیں، فرشتے روحانی مخلوق اس در سے رزق مادی لے جائیں۔ رزق روحانی لے جائیں، روحانیت کے نورانی پہ کر رزق مادی لے جائیں، روٹیاں لے جائیں۔ اب اگر یہ روٹیاں کہاں گئیں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ روٹیاں کہاں تک گئیں؟ کبھی غور کیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ جنت میں کوئی مادی شے نہیں نظر آئے گی۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ زینت جنت روٹیاں بنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہاتھ جسے مس کر دے لطیف بن جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اولاد محمد کی منزل پہچانو، یہ وہ نور ہے کہ جس میں ہاتھ مس کر دے وہ اتنا لطیف ہو جائے کہ زینت جنت بن جائے۔ ارے آخر کیوں نہ ہو اولاد کی یہ شان، جبکہ بزرگ ایسا ہے کہ چمڑے کی جوتی اگر پیر سے لپٹ جائے تو جبرائیل کے آگے سمجھ میں آیا کہ خدا کس لیے شکر گزار ہے۔ بھائی توجہ، اب یہ بڑی بہت ایک آپ کے فکر کو ایک زینہ اور اوپر لے جاؤں گا۔ اللہ کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ یہ یہاں کے کوئی لوگ نہیں تھے، یہ وہاں سے بھیجے گئے تھے، یہ خود سے بھی نہیں آئے تھے۔ قرآن ہی بتائے گا یہ کون ہے۔ یہ مجبور مخلوق ہے، یہ صاحب اختیار مخلوق نہیں ہے، یہ معصوم فرشتے ہیں اور جبری معصوم، عصمت پہ مجبور ہیں۔ اختیاری معصوم اور ہے اور جبری جبرا کا معصوم اور ہے۔ ان کی شان قرآن میں کیا ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں کی تعریف میں کہہ رہا ہے، بلکہ ان کو بتا رہا ہے کتنے سیف ہیں یہ فرشتے ہمارے، کیسے معصوم ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم بل یفعلون ما یؤمرون، یہ اپنے رب کا ذرا سا بھی عصیان نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ بس وہی کرتے ہیں جو ان کو امر خدا ہوتا ہے۔ تو پھر اب اس در کے اوپر یہ فرشتے آئے نہیں ہیں، یہ بھیجے گئے ہیں، اور کاہے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ بلا مصلحت۔ اب ذہن کو لے جائیے جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک جملے میں آسمان تک جانا ہے آپ کو، ایک جملے میں ابتدائے خلقت تک پہنچنا ہے انسانیت کی آپ کو، ایک جملے میں آپ کو اعلان خلافت آدم تک جانا ہے۔ اب بھی نہیں پہنچے جب اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پہ خلیفہ اپنا نمائندہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے احتجاجی لہجے میں، معصوم فرشتوں نے ایک پروٹیسٹ لگا دیا تھا ساتھ میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ایسوں کو بنائے گا اپنا نمائندہ اور خلیفہ زمین پہ جو فساد کریں، خوریزی کریں، تلواریں چلائیں اور گلے کاٹیں؟ طرح حالے کہ ہم تو تیری حمد کی تسبیح، تیری عبادتیں اور تیری پاکی کا اعلان کرتے ہیں، ہم زیادہ سیف ہیں ان سے کہ جن کو بنانے کے چکر میں ہے۔ پروردگار سے یہ جب احتجاجی لہجے میں معصوم فرشتوں نے یہ احتجاج کیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ احتجاج بھی کیا نہیں، کروایا۔ منزل عقیدہ کی بہت نازک منزل پر آپ کو لے کر آیا ہوں۔ یہ اعتراض کرایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی معصوم سے کوئی معصوم سوالیہ لہجے میں یا احتجاجی لہجے میں اگر کوئی عرض کرے تو لا علمی اور جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اعتراض کروایا جاتا ہے، سوال کروایا جاتا ہے۔ تم سوال کرو، ہم جواب دیں، تاکہ قانون
ذوق کے حوالے آپ جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو حل کرتے رہیے گا. تو فرشتوں سے اعتراض کروایا گیا یا انہوں نے کیا؟ جو بھی ہو، جیسے ہی فرشتوں نے اعلان خلافت آدم سن کے یہ کہا کہ کیا ایسوں کو بنائے گا دھر، حالے کہ ہم تو سپر ہیں، سیفر ہیں ان سے زیادہ، تو مشیت کی پیشانی پہ شکن پڑے اور عجب ایک بزرگانہ لہجے میں بہت مجمل اور اختصار کے ساتھ مشیت نے تیور بدل کے صرف اتنا کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے بھولے بھالے سیدھے سادھے معصوم فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم اس کا علم نہیں رکھتے ہو. تمہیں کیا معلوم میرا حسن نظر انتخاب کون لوگ ہیں؟ بزرگانہ لہجے میں فرشتوں نے سن تو لیا، مگر اس مختصر جواب سے تسکین نہ ہوئی. قلب معصوم ملکوتیت میں خلش باقی رہی. فراز عرش سے معصوم جبین جھکا جھکا کے فرشتے دھرتی کا منظر دیکھتے رہے. کہیں تو حسن انتخاب مشیت نظر آ جائے. یہی وہ آل محمد کا در ہے. توجہ کہ فرشتوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ آج جا کے جواب انی اعلم ما لا تعلمون لے میرے مجمل اور مختصر جواب سے. جاؤ، یہی تو وہ در ہے کہ جا کے جواب انی عالم و ما لا تعلمون لے آؤ. اب سمجھ میں آیا کہ مشیت نے شکریہ کیوں ادا کیا ہے. بھائی بیدار ہے اور نہیں ہے؟ مشیت نے شکریہ اسی لیے ادا کیا ہے کہ تم نے میرے حسن انتخاب کی بھی لاج رکھی اور روٹیاں دے کے میرے شان رزاقیت پہ دھبا نہیں آنے دیا. ورنہ فرشتہ رزق اگر خالی جاتا تو کیا ہوتا؟ فرشتہ رزق اگر خالی ہاتھ جاتا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے فرشتے بھی رزق لے جاتے ہیں. تم کیا ہو؟ تو اب یہ قصیدہ مکمل اللہ نے نازل کیا آل محمد کی شان میں. تو اب کل کی بات سے کنیکٹ کر کے آپ کی زحمتوں کو سمیٹنا چاہوں گا کہ یہ کون سا در ہے کہ جہاں سے فرشتے رزق لے گئے اور مشیت نے شکریہ ادا اس لیے کیا کہ کیا دیں تمہیں، اس لیے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق خدا ہے اگر وہ سب تمہیں دے دیں تو وہ حق جزا نہ ادا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے ہی تصدق میں پیدا کیا ہے. کیا تمہیں دے؟ اس لیے کہ تمہارا عمل انفائنائٹ ہے اور میری نعمتیں ہیں انفائنائٹ. مگر مشکل یہ ہے کہ تم بھی تو انفائنائٹ ہو. تمہارے تصدق میں جو بھی پیدا کروں گا تمہارے ہی تو فعل میں ہوگا. لہذا بھائی عجب منزل ہے. میں ایک جملہ استعمال کروں گا کہ کائنات کے لیے تو نامتناہی ہے میری عطائیں، مگر تمہارے سن اور تمہارے قد اور تمہاری لامتناہیت کو دیکھتے ہوئے اب دامن مشیت میں جزا کی گنجائش نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ اب وہ لے جاؤ کہ جو میں نے کسی کو نہ دیا، تو یہ کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جنت جزا میں ان کی، کوثر جزا میں ان کی. اب اگر کوثر کو عطا کرے تو عجب منزل ہے. جن کے بچوں کے تصدق میں کائنات کو خلق کیا، کوثر اور جنت سب ان کی جوتیوں کے طفیل میں ہے. ان کے غلاموں کے لیے وہ عطا ہے، آل محمد کے لیے نہیں ہے، محمد کے لیے نہیں ہے. تو کیا دے
کوثر حوض کوثر نہیں ہے بھائی، توجہ. تو اب کیا خداوند عالم نے عطا کیا؟ آئیے پھر قرآن کی طرف جائیں. اس لیے کہ اب تک تو فقط اتنا ڈیفائن ہو سکا کہ قرآن وہ عطا نہیں ہے کہ جس پہ رضا کا سودا ہو، کوثر وہ عطا حوض کوثر نہیں ہے کہ جس پہ رضا کا سودا ہو. اس لیے کہ یہ رسالت کے رشتوں سے ہیں اور وہ بھی رسالت کے رشتوں سے ہے. اس لیے کہ جو قرآن ان کے لیے ہے کہ جو رسالت کے رشتے سے یہاں ایمان لائیں، ان کے لیے تحفہ ہے. عمل کرو، تم جو ہو وہ جنت جاؤ گے. اور جب عمل کر کے پہنچ جاؤ تو پھر انہی کے ہاتھ سے اس حوض کوثر کا جام پیو گے. تو یہ تو امتیوں کے لیے ہے، قرآن بھی امت کے لیے ہے، کوثر بھی امت. تو میرا یہ پوچھا جائے تو جب اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ آپ اپنے کسی بہت محبوب مہمان اپنے حبیب کو کہ جو یکتا روزگار ہو، بس آپ جو ہیں وہ اس کے میزبان اور اس کے چاہنے والے بھی ہوں، بڑی ناز برداریاں ہوں، اس کا لیول اتنا بلند ہو کہ کیا عطا کیا جائے. اور جب یہ آپ سوچ رہے ہوں اور اسی کشمکش میں اگر وہ محبوب خود سے آپ سے کچھ طلب کر بیٹھے، مانگ بیٹھے. اذان ہے ادھر کہ نہیں؟ ان بچوں کی سلامتی کے لیے ایک صلوات. اور ان کے جلدی سے سمجھدار ہونے کے لیے کی امید میں ایک اور سلام. آتے رہیں گے ہنس کھیل کے، ایسے ہی تو دین سیکھیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ کے ان بچوں کے یہ ماننے والے بچے ہیں کہ رسول کے وہ بچے کہ جن کے بچپن کی ادائیں جزو شریعت بن گئی. بچپن کی ادائیں جزو شریعت بن گئیں. پھر وہی باب ظاہر اور بشریت کے لیے رول ماڈل بننے کی بات ہے. چھوٹے شہزادے سے پیغمبر نے کہا کہ کہو اللہ اکبر. بچے تھے تو بتقاضائے بشریت اور طفولیت اور بچپنا کہا تو مگر ذرا سا کسر رہ گئی. تو پیغمبر نے کہا پھر سے کہو میرے لال اللہ اکبر. حسین نے دوسری بار کہا. پھر پیغمبر نے کہا ایک بار اور کہو. کہا 3 بار اللہ اکبر. یہاں تک کہ 6 بار جب ہو چکا تو پیغمبر نے کہا ایک بار اور کہو اللہ اکبر. تو پھر شہزادے نے کہا اللہ اکبر. پیغمبر نے کہا بس، اور شابشی دی. فوراً وحی آئی کہ آئے پیغمبر اس بچے کی اس بچپنے کی ادا کو داخل شریعت کر دو. اور مستحب ہے صبح قیامت تک کے لیے کہ جب بھی تکبیرۃ الاحرام کہے تو 6 تکبیریں مستحب ہیں، 7ویں تکبیرۃ الاحرام. خود سے کوئی حبیب مانگ بیٹھے کچھ اپنے ناز بردار اللہ سے، اگر کوئی حبیب کچھ مانگ بیٹھے، راضی ہونے کا مسئلہ ہے، فقط عطا کا نہیں ہے. مسئلہ راضی ہونے کا ہے. تو اگر کچھ خود سے طلب کر لے تو مسئلہ عطا ہی کا نہیں، رضا کا بھی حل ہوتا ہے کہ آپ ہی نے تو مانگا تھا، یہ لیجئے، اب تو راضی ہیں. بھائی توجہ کا طالب ہوں. ظاہر ہے کہ دامن مخلوط کی گنجائش نہیں ہے، بس چند منٹ میں ایک منزل تک چھوڑ دوں تاکہ کل اس کے آگے کنٹینیو کروں. تو اب آئیے قرآن مجید سے پوچھا جائے کہ تمنا حبیب کیا کہیں رضا کا مسئلہ قرآن میں حل ہو رہا ہے. توجہ، بڑی خاص توجہ. ارشاد ہوا قرآن مجید میں، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اور پیغمبر کی ایک ادا کو ملاحظہ کر کے اس کی حکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے میرے حبیب ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ
آپ کے وجہ، آپ کے چہرے کا تقلب، اتار چڑھاؤ آسمانوں میں، فی السما، آپ کے چہرے کا آسمانوں میں اتار چڑھاؤ، یعنی ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمانوں میں چہرہ اٹھا اٹھا کے کچھ تلاش کر رہے ہیں، کچھ ہم سے مانگنا چاہتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے دل کے اسرار کو، ہم ہی تو محرم اسرار نہانی ہیں، ہم ہی تو واردات قلب کے رازدار ہیں، ہم ہی نے تو آپ کو پھر حبیب محبوب کے رازہائے قلب کو نہ جانے تو کون جانے گا؟ یہ آپ کی ادائے محبت آنا ہے کہ آپ کے دل میں تمنائیں کروٹیں لے رہی ہیں مگر زباں پہ آ نہیں رہا ہے۔ ہم جان رہے ہیں کہ آپ کیا مان رہے ہیں، اب نرا تقلب وجہک فی السما، ہم آسمانوں میں آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں، مسلسل آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب ہم عن قریب آپ کو اس کعبے، اس قبلے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ قرآن سے قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، جو میرا وعدہ ہے پہلے کل سے، جو ہے کہ نہیں ہے، اور کل تک یہ وعدہ رہے گا۔ اب نرا تقلب وجہک فی السما، اے میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ آسمانوں میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ گھبرائیے نہیں، ہم ان قریب آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف، کعبے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ دیکھیے مسئلہ رضا کا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے توجہ کہ نہیں ہے؟ تھک گئے ہو تو ختم کروں، تھک گئے ہیں کیا؟ سن لیے 2-4 منٹ، ہم آپ کے چہرے کو ادھر گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ آیت جو ہے وہ تمام تفسیروں کے اندر اور علوم قرآنی میں اس آیت کو آیت تحویل قبلہ کہتے ہیں، یعنی ڈائیورجن آف قبلہ۔ قبلے کو کب ڈائیورٹ کیا گیا؟ قبلہ اولا کیا تھا؟ بیت المقدس۔ زمخشری نے بھی لکھا اور تمام روایات میں یہ موجود ہے کہ پیغمبر جب مکے میں تھے، حکم نماز جو عمومی آیا، خصوصی حکم نماز تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، بس وہی محرم تھے جو گھر والے تھے، اس لیے کہ خدیجہ اور علی سے پہلے کسی نے نماز پڑھی نہیں۔ جب مشرکین عباس ابن عبد المطلب کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، فقط یہی لوگ تھے ابتدا میں نماز پڑھنے والے۔ نماز کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ نہ رہی ہو، یہ بات اور ہے کہ امت نے بعد میں پڑھی ہے۔ جو آج بہت پابند ہے، کل ان کے باپ دادا جانتے بھی نہیں تھے کہ نماز، اور اہل بیت کے شیعہ ہمیشہ سے ان کا رشتہ ملتا ہے، وہ آج بھی نمازی ہے، کل بھی نمازی ہے۔ ہمارے یہاں نماز جس کنٹینیو رہی ہے، آپ کے یہاں جو ہے وہ کنٹینیو رہی ہے، اور آپ کے یہاں نماز کبھی تھی کبھی نہیں ہے، اسی لیے کبھی ہے بھی تو آگے نہیں رہ جاتی ہے، اور ہے بھی تو نماز نہیں ہے، اس لیے کہ شکل بدل جاتی ہے۔ آپ فقط نماز جو ہے وہ رکوع و سجدے و پیشانی کے ٹکر کو سمجھتے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شکل نماز معتبر نہیں ہے، نیت سجدہ معتبر ہے۔ حیات سجدہ معتبر نہیں ہے، جذبہ سجدہ معتبر ہے۔ اللہ کو خمِ جمی نہیں چاہیے، فقط اللہ کی نظر اس پہ ہے کہ تیری عقل نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے شعور نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے ادراک نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے تعقل نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے اختیار نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے وجود نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے ذوق نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے جذبات نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے عواطف نے سجدہ کیا کہ نہیں، تیرے پیش و پس منظر نے سجدہ کیا کہ نہیں۔ تو سراپا تسلیم ہے، پھر یہ کہ جبری جبرا ہے یا اختیاری سجدہ ہے۔ میرے تیرے 1000 جبری سجدے اس ایک سجدہ اختیاری پہ نچھاور۔ پیغمبر جب مدینے میں تھے، جب مکے
مکے میں تھے تو پیغمبر کا حکم نماز ظاہر ہے کہ جب عام جماعت کا بھی حکم آیا ہے تو پیغمبر جب نماز جماعت پڑھاتے تھے تو سیرت پیغمبر، طریقہ پیغمبر مکے میں یہ تھا کہ بیت المقدس قبلہ اولا جو آج غاصب اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، خدا اس صفحہ ہستی کے کینسر کو نیست و نابود کرے اور ہم یہاں سے جانے نہ پائیں نابود کرے. ایک صلوات محمد والے. تو وہ بیت المقدس قبلہ اولا ہے اور پیغمبر کا وتیرہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت یہ تھی کہ جب بھی جماعت بیت المقدس کی طرف رخ کے کھڑی ہوتی تھی تو چونکہ پیغمبر مکے میں نہ کعبے کے قریب ہیں تو آپ تشریف لاتے تھے کعبے کے قریب تو چاروں طرف سے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، مگر یہ تو قبلہ ابھی ہے نہیں. تو قبلہ اولا جو پہلے تھا اس وقت قبلہ اولا بیت المقدس تھا. تو پیغمبر جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ تو پیغمبر کعبے کے قریب ایسے اینگل پہ آتے تھے کہ بیت المقدس اور پیغمبر کے بیچ میں کعبہ ہے. اللہ پر بڑی گہرائیاں ہیں کہ غور کرے گا. اور ابھی جو ہے یہ کعبہ جو ہے وہ حکم خدا نہیں ہوا ہے مگر تمنا حبیب کچھ ایسی ہے کہ کعبے کو درمیان میں لانا چاہ رہے ہیں. جب تک مکے میں تھے یہ ہوتا رہا، جب تک مکے میں تھے یہ آسان تھا، مگر جب ہجرت ہوئی مدینے چلے گئے اور زمخشری نے بھی یہی کہا کہ کم سے کم 6 مہینے زیادہ سے زیادہ 14 مہینے مدینے جا کر بھی قبلہ اولا بیت المقدس ہی رہا. اب مشکل یہ ہے کہ یروشلم یعنی یہ جو بیت المقدس فلسطین میں بیت المقدس اور مکہ اور مدینہ ارتھ کے اوپر اس کی جو جغرافیکل جو پوزیشنز ہیں، جو جغرافیائی جو اس کا نقشہ ہے آپ اس کی دیکھیں تو سچویشن ایسی ہے کہ ایک ٹرائنگل سا بنتا ہے، یعنی سمتیں ڈائریکشن اتنے فرق ہو گئے ہیں کہ اگر بیت المقدس کی طرف کوئی رخ کر کے کھڑا ہو تو کعبے کی طرف کچھ تقریباً ہو جاتی ہے، اور اگر مکے کی طرف کوئی رخ کر لے تو بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ پیچھ ہو جاتی ہے. اب مگر قبلہ اولا جو ہے وہ مدینے میں اب بھی بیت المقدس ہے، کم سے کم 6 مہینے زیادہ سے زیادہ 14 مہینے. تو اب پیغمبر، ہر روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے چاروں ناچار، مگر یہ فراق کعبہ قلب پیغمبر پر اتنا شاق تھا، اتنا گہرا تھا کہ دل میں تمنائیں کروٹیں لے رہی ہیں. اور اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اب یہ اس کی شان نزول ہے کہ پیغمبر مدینے کے اطراف میں اپنے اصحاب کبار کے ساتھ ہیں اور عین وقت نماز ظہر آیا اور صفوف جماعت آراستہ ہوئیں، اور ایسی جماعت کے چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا، اس لیے کہ صفیں جو ہے وہ اصحاب کبار کی ہیں کہ جس میں سابقون الاولون بھی ہیں، جس میں بدریون بھی ہیں، جس میں احدیون بھی ہیں، جس میں بیعت رضوان والے بھی ہیں، اور جس میں ایسے ہیں کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک وفادار بھی ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور یہ سب جو جماعت کی درست ہوئی ہے، اور عجب جماعت ہے. امام الانبیاء کا امام جماعت کون ہے؟ جو نبیوں کا امام. غور تو کریں کہ شوکت جماعت دیکھیں، شان جماعت، امام الانبیاء، نبیوں کا بھی امام، وہ امام جماعت ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ عین پیغمبر کے پیچھے، امام الانبیاء کے پیچھے، عین پیغمبر کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ کون کہتا ہے کہ جس میں محمد کا سایہ نہیں تھا؟ پیچھے سایہ یعنی سایہ جس میں بے سایہ محمد، جس میں بے سایہ محمد کا سایہ اللہ اکبر وہ کھڑا ہوا ہے. اور جیسے ہی نماز ظہر شروع ہوئی
अब भाई तवज्जो का तालीम हर तारीख में लिखा हुआ है, हर किताब में इस आये तहवील क़िबला के ज़ैल में लिखा हुआ है कि जैसे ही नमाज शुरू हुई है, पहली और दूसरी रकत ज़ोहर की जैसे ही तमाम हुई और बैतुल मुक़द्दस की तरफ अभी तक रुख है, जैसे ही तीसरे के लिए पैगंबर खड़े हुए, फौरन वही पैगंबर के पास आई कि क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा। ये आयत यहाँ पे नाज़िल हुई। दूसरी 2 रकत पढ़ चुके बैतुल मुक़द्दस की तरफ, तीसरी के लिए जैसे ही खड़े हुए और अभी आगाज नहीं किया तीसरी का कि फौरन आयत आई क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा। ऐ मेरे हबीब, हम आपके चेहरे का तक़ल्लुब उतार चढ़ाव आसमानों में मुसलसल देखते चले आ रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम करीब लिए आपको उस किबले की तरफ घुमाए दे रहे हैं, काबे की तरफ के आप राजी हो जाए। फिर आयत आई फवल्ले इंपेरेटिव है, फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। तो अब यहीं से अपने चेहरे को मस्जिद हराम काबे की तरफ घुमाना शुरू कीजिए। बाबा तमाम तारीखें कहती हैं कि पैगंबर ने अपने को धीरे धीरे बैतुल मुक़द्दस से काबे की तरफ घुमाना शुरू किया और पैगंबर के साथ साथ वो घूमा जो पीछे खड़ा था कि भाई जिस्म घूमे तो साया क्यों ना घूमे। घूमेगा तो साया घूमेगा ना, भाई तवज्जो है कि नहीं है। और तारीख कहती है कि बाकी तमाम असहाब जो है वो हैरान और शशदर और परेशान और अंकुश बदंदा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किए खड़े रह गए। जैसे ही तीसरी चौथी रकत की नमाज ज़ोहर की पैगंबर की और अली की तमाम हुई और आपने फौरन घूम के कहा, ऐ मेरे असहाबे बावफा और ऐ असहाबे जानिसार और ऐ मेरे पर मुकम्मल पैरवी करने वालों, तो आप सबकी नमाज ज़ोहर जो है वो बातिल हो गई है, इआदा कीजिए, फिर से पढ़िए, आपकी नमाज बातिल हो गई है, काउंट नहीं होगी, फकत मेरी और अली की नमाज। भाई यही वजीरत है मेरे मौला की, तवज्जो है, ये भी वजीरत है कि मेरे मौला ने भाई तवज्जो मिंबर से, उफ़ुक़ मिंबर से, मतला मिंबर से माहे अबू तालिब ने सितारों के मजमे में कहा था। मेरे मौला ने बड़े फख्र से एक बार कहा था, आए असहाबे रसूलुल्लाह, मेरा तुम्हारा फर्ज सुनो कि तुम सब में तन्हा मैं हूँ, अनल मुसल्ली इलल क़िबलतैन, अकेला तुम में मैं हूँ कि जिसने एक नमाज 2 क़िबलों की तरफ वरना तो 2 क़िबले वाले तो बहुत से हैं ना भाई। पहले पढ़ते थे मक्के और मदीने में बैतुल मुक़द्दस और फिर जब से घूमा तो 2 क़िबले की तरफ तो बहुत से सहाबा ने, नहीं एक नमाज आधी आधी। अब यहाँ पे बड़ी तवज्जो आपकी चाहिए, इसलिए मेरी मेहनत का निचोड़ है यहाँ के ऊपर। तवज्जो, आपने गौर फरमाया कि क्या है, 2 रकत बैतुल मुक़द्दस की तरफ हुई, 2 रकत काबे की तरफ हुई। ये तहवील नमाज जो हुई आपने देखा, इस रुख को घुमाने में क्या से क्या हो गया, मंजर बदल गया। क्या से क्या हो गया, कभी गौर किया आपने? भाई आपने कभी गौर किया इस बात पर? मैंने अर्ज किया कि बैतुल मुक़द्दस, मक्का, मदीना, तीनों की पोजीशंस ऐसी हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करो तो काबे की तरफ पीठ, काबे की तरफ रुख करो तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पीठ। भाई तवज्जो है कि नहीं है? और 2 रकत पहली दूसरी ज़ोहर की हुई है बैतुल मुक़द्दस की तरफ और तीसरी चौथी 2 रकत हुई है काबे की तरफ। अब जो ये घूमे हैं दोनों, तो आपने देखा क्या हुआ, जो आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे था वो आगे।
سمجھ میں آیا کہ اس میں سلمان و ابو ذر بھی ہیں، مگر یہ جبر مشیت تھا کہ وہ بھی نہ گھومے. نمازی کا تو ادا کرنا پڑا، گھومے اس لیے نہیں کہ منزل بڑی نازک تھی، اگر گھوم جاتے تو وہ بھی محمد کے آگے مشیت تھا کہ نہیں گھومنے دیں گے، جبر مشیت تھا کہ نہیں گھومنے دیں گے. کوئی عتاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، سیدھے کھڑے رہو، اس لیے کہ اب تک تو محمد آگے ہے اور علی محمد کے پیچھے ہے، تمہارے کسی کے پیچھے نہیں. اور اب جو گھومے گا تو تصویر جماعت الٹ جائے گی، بدل جائے گی، مگر مزہ تو یہ ہے کہ نماز جماعت اب بھی نہیں ٹوٹی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ٹوٹی ہوتی تو یہ بھی پھر سے پڑھتے، اصحاب سے کیوں کہا کہ پھر سے پڑھو؟ اس کا مطلب ہے نماز جماعت قائم رہی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی، 2 رکعت کعبے کی طرف ہوئی، اور نماز جماعت انہی دونوں کی ہوئی. اور جماعت میں یہ شرط ہے کہ امام آگے اور ماموم پیچھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کہنے دیجئے کہ جب تک بیت المقدس کی طرف 2 رکعت ہوئی ہے، امام جماعت رسول تھے، اور جب کعبے کی طرف ہوئی ہے تو امام جماعت علی تھے. یہ ایک تمثیل، یہ ایک ڈیمانسٹریشن اللہ نے اس لیے کروایا. بھائی توجہ، ساری دنیا کے ختم ہے یہیں پہ میری بات، ساری دنیا کے مسلمانوں اور بندوں کو یہ اللہ نے پیغام اور قانون دے دیا کہ اپنی حیات اسلامی کو 4 رکعت سپوز کر لو. اپنی حیات اسلامی کو 4 رکعت سمجھ لو. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ 4 رکعت سمجھ لو اپنی حیات اسلامی. آدھی میں جب تک کہ میں رہوں گا، آگے آگے میں رہوں گا، اور جب میں چلا جاؤں تو بلا فضل علی آگے آگے رہیں گے. بندگی کے امام جیسے ہم ہیں، آدھی میں اور آدھی علی اور اس کی اولاد کے حوالے ہے. تو بظاہر تو یہ تحویل نماز محمد ہے، حقیقت میں یہ تحویل رخ حیات محمد ہے. محرمان الفاظ و تراکیب ذرا غور کریں، یہ فقط کتابت نہیں ہے، بظاہر تو یہ نماز محمد کی تحویل ہے. یہ ڈائیورجن جو ہے وہ بیت المقدس سے بظاہر تو یہ نماز محمد کی تحویل ہے، حقیقت میں یہ محمد کی زندگی کے رخ کی تحویل ہے، ڈائیورجن ہے، اس لیے کہ محمد کا مشن بیت المقدس نہیں کعبے سے وابستہ ہونے جا رہا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس عزیزو، زحمتیں تمام ہیں. تو یہ پہلی طلب ہے. کیوں اتنی دلچسپی ہے کعبے سے پیغمبر کو؟ اللہ کا گھر تو بیت المقدس بھی تو اللہ کا گھر ہے. کیا ہے، کیا دھرا ہے وہ کہ جو کعبے میں ہو اور بیت المقدس میں نہ ہو؟ اینٹا گارا چونے پتھر سے تو وہ بھی بنا ہے، یہ بھی بنا. اللہ نہ اس میں رہتا ہے نہ اس میں رہتا ہے، وہ جسم و جسمانیت ہے نہیں. نسبت جیسے اسے دی ہے اسے دے گا، اسے پہلے دے دی. اسے ادھر کی طرف رخ کروایا تو کیا ہے، کب اللہ کی طرف رخ ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہے، ورنہ وہ کہاں ہے. تو یا حبیب خدا، آپ کو کس لیے مکان کعبہ سے دلچسپی ہے؟ اللہ کا حبیب کہے گا کہ مکان سے دلچسپی نہیں ہے، مکی سے دلچسپی. مکان سے دلچسپی نہیں ہوتی، مکی سے ہوتی ہے. صدف کی قدر نہیں ہوتی، گوہر کی ہوتی ہے. جسد کی جان میں جان نہیں ہوتی، روح میں جان ہوتی ہے.
وارث کعبہ سے یہ محبت ہے، یہ مکان سے نہیں ہے۔ دیار محبوب نہیں ہوتا، دیار کا مکی محبوب محبوب ہوتا ہے۔ اگر محبوب ہو دیار میں تو وہ دیار محبوب، جس مقام میں ہو وہ مقام محبوب، محبوب کی ادائیں محبوب۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا کعبے سے دلچسپی اس لیے ہے کہ کعبے ہی سے وہ گوہر ولایت صدف کعبہ سے ملا کہ جس کے حوالے مستقبل ہے محمد کی رسالت کا۔ بس عزیز و زحمتیں تمام کر رہا ہوں، یہی سبب ہے کہ پیغمبر اور علی اور اولاد علی کو کعبے سے ویسی محبت تھی جیسے مکین کو مکان سے ہوتی ہے۔ کعبے سے جو حرمت کعبہ کا پاس و لحاظ کون کرے گا؟ حقیقت میں یہی وارثان کعبہ ہیں، ورنہ لامکاں کو کہاں ضرورت مکاں ہے۔ بیت کو بیت بنانے والے یہی تو ہیں عزیزو، یہی سبب ہے کہ جب کبھی حرمت کعبہ پر حرف آنے لگا، علی اور محمد کی اولاد اہل بیت اطہار کھڑے ہوئے۔ کیا بھول جائے گا زمانہ اس واقعے اور اس جان گسل زمانے کو اور اس جان فرسا اور آساب شکن ماحول کو کہ جب حسین 4 مہینے سے بیت اللہ الحرام کے قریب ہیں، وارث کعبہ کعبے کے قریب ہے، کیا تسکین قلب کعبہ کو ہوگی کہ وارث میرا موجود ہے۔ مگر حسین، یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ حسین 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدل کے کعبے سے نکلنے جا۔ ذرا غور تو کریں کہ کیا جذبات حسین ہوں گے اس وقت۔ حسین نے حاجیوں کے لباس میں کچھ قاتلوں کو اپنی نظر امامت سے دیکھا اور حسین نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی راز و نیاز کے طور پر اپنی جان نہ دوں گا، ورنہ میری جان رائے گاں جائے گی اور میرے پیغام کی تبلیغ نہ ہو پائے گی، نہیں بلکہ بے آب و گیاہ صحرا میں گھیر کے لاؤں گا باطل کو ایسا کہ آدم سے لے کر اپنے بھائی حسن تک کے تمام سودوں کو چکا لوں گا۔ میں ایسا رسوا کروں گا بے آب و گیاہ صحرا میں، یہ سمجھیں گے یہ مجھے گھیر کے لائے ہیں، حقیقت میں میں انہیں گھیر کے لاؤں گا۔ فرات کے کنارے ایسا ماروں گا بیعت کو کہ پانی بھی نہ ملے۔ یہی سبب ہے کہ حسین مکے سے نکل رہے ہیں۔ ذرا غور تو کریں، دل حسین کو ٹٹول کے کوئی جذبات حسین پوچھے تو آپ سب ماشاءاللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کتنوں کو حج توفیق حج ہو چکی ہے، کتنے تمنا دل میں لیے دعا کرتے ہیں پروردگارا مجھے اسی سال حج بیت حرام فراہم کر، توفیق دے، مہیا کر، فراہم کر دے، حالات میں چلا جاؤں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہم میں کا اگر کوئی اپنے تمام زاد و راحلہ اور انتظامات کر کے سال بھر تیاری کر کے رقم جمع کر کے مشقتوں کے ساتھ صعوبت سفر برداشت کرنے کے بعد اللہ اللہ کہہ کر پہنچے کعبے کے قریب، اور حج شروع ہونے سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کو ایک آدھ دن پہلے کچھ ایسے حالات سیاسی بن جائیں، کچھ پریشانیاں ایسی آ جائیں کہ حج کیے بغیر ایک دن پہلے ہم نے کا اگر کوئی اس طرح سے جا رہا ہو تو ہم سوچو کہ ہمارا دین کیا، ہمارا ایمان کیا، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مومن ہیں، لیکن اتنے سے ایمان اور اتنے سے عمل اور اتنی سی محبت اور اتنی سی معرفت کے ساتھ بھی ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر مجبوراً کعبہ چھوڑنا پڑے تو حاجی بغیر حج کے جا رہا ہے، نہ جانے زندگی بھر کی تمناؤں اور دعاؤں کا صلہ ملا تھا کہ آئے اور اب جا رہے ہیں، نہ جانے موت سے پہلے دوبارہ نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو آنا۔ مڑ مڑ کے کعبے کو دور سے دیکھے گا، کہے گا الوداع یا بیت اللہ، اللہ اکبر۔ ہم چھوٹے سے مسلمان، ہمارے یہ جذبات، اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ آقائے شریعت جس کے گھر سے شریعت نے چلن سیکھا، جو خود کعبے کا وارث ہے، وہ ایک دن پہلے اللہ اکبر، ارے نانا کی امت کے غلام، نانا کی امت کے غلام در والے، ارے جوک در جوک کعبے کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔
لیکن محمد کا وارث, شریعت کا وارث جو ہے وہ جا رہا ہے. عزاداروں, اس سے زیادہ حسین کے دل کا ذرا آپ اندازہ لگانا ہو تو یوں لگائیں, فراق کعبہ تو شاق تھا ہی, مگر یہ بھی کم شاق نہ ہوگا حسین کو کہ حسین جا تو رہے ہیں مگر امت میں کتنے صحابہ بھی ہیں. کوئی ایک بڑھ کے یہ نہ پوچھنے والا ہے کہ اے آقائے شریعت کہاں جا رہے ہیں, اے آقائے شریعت حج کر لے ہمارے ساتھ. ارے آپ کے ساتھ حج ہو جائے, نانا کے ساتھ آپ کے حج یاد آ جائے. اے جانے شریعت کہاں جا رہے ہیں, این موسم بہار میں آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہی تو حسین کے دل پہ چوٹ لگ رہی تھی کہ کوئی اتنا بھی معرفت رکھنے والا نہیں ہے کہ قدم پکڑتے کہے اے آقا نہ جائیے. مگر عزاداروں, ارے یہ غدار امت حسین کے دل کی خبر لے نہ لے. ہلو حرم تو معرفت حسین رکھتے ہیں, عرض بتاؤ مکہ تو حسین کو پہچانتی ہے, ارے کعبہ تو حسین سے محبت کرتا ہے. عجب نہیں جب حسین چلے ہو سرزمین مکہ نے کہا ہوگا کہ اے وارث شریعت آپ کہاں جا رہے ہیں, اے حرمت بلد الامین, ارے آپ لوگوں ہی کے تو رہنے سے میں لائق قسم شہر بنا مکہ, آپ کہاں جا رہے ہیں زینت بلد الامین, کہاں جا رہے ہیں, کیا حج نہ کیجئے گا. حسین نے آواز دی ہوگی ہاں حج کروں گا, مگر اے بلد الامین تیرے اندر نہیں بلکہ میرا حج عراق میں ہونے جا رہا ہے, میرا حج عراق میں ہونے جا رہا ہے, میرا حج کربلا میں ہونے جا رہا ہے. عزاداروں, ارے خانہ کعبہ نے آواز دی ہوگی اے وارث کعبہ, اے حرمت کعبہ, اے عزت کعبہ, کیا حج نہ کیجئے گا, کیا طواف نہ کیجئے گا. حسین نے جواب دیا ہوگا ہاں کروں گا, طواف کروں گا, مگر تیرا نہیں, خیمہ زینب کا طواف کروں گا, خیمہ زینب کا طواف کروں گا. آواز آئی ہوگی صفا و مروہ کی پہاڑیوں سے کہ اے آبرو صفا و مروہ, اے حقیقت صفا و مروہ, کیا آپ صحیح نہ کیجئے گا ہمارے درمیان, اور 7 بار لبیک اللہم لبیک نہ کہیے گا. حسین نے آواز دی ہوگی کہ ہاں صحیح کروں گا, مگر صفا و مروہ تیرے درمیان نہیں بلکہ خیمہ رواح کے درمیان میں صحیح کروں گا. میں بھی 7 بار آگے پیچھے جاؤں گا مگر زبان پہ لبیک نہ ہوگا. ہاتھ پہ لاشا اصغر, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزم میں قضائہ کا کلمہ ہوگا. عزاداروں, ارے میدان عرفات نے کہا ہوگا اے میرے مولا, ارے کیا ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت دعا اور گریہ و زاری میں نہ گزاریں گے میرے مولا. حسین نے کہا ہوگا اے میدان عرفات, ارے گزاروں گا تو میں ظہر سے لے کر مغرب کا وقت, مگر تیرے بیچ نہیں بلکہ تپتے ہوئے صحرائے کربلا میں, ارے میں دعا اور مناجات میں ایسا گزاروں گا کہ ہر لاش خود ہی اٹھاؤں گا اور شکر سجدہ خدا کروں گا اور مناجات اپنے رب سے کروں گا. میدان منی سے آواز آئی ہوگی اے میرے مولا, ارے کیا قربانی نہ پیش کریں گے, کیا ذبیحہ نہ پیش کریں گے, اپنے جد کی سنت ابراہیم کی سنت پہ عمل نہ کریں گے. حسین نے کہا ہوگا کہ ہاں میں قربانی پیش کروں گا مگر ایک نہیں پیش کروں گا, میں 71 قربانیاں, ارے گوشت بندوں کی, جانوروں کی نہیں, اپنے دل کے ٹکڑوں کی قربانیاں. اور ایک میری قربانی تو ایسی ہوگی کہ شبیہ رسالت, ارے آگے آگے میری قربانی, پیچھے پیچھے بوڑھا جیسے مینا میں حاجی قربانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, میں بھی ویسے ہی اپنی قربانی کے پیچھے پیچھے. بس حضرت اللہ کے رحمت تمام, ارے ارے آواز دی ہوگی میدان مینا میں اے میرے مولا, کیا راتوں کو سو کے رکن مبین کو ادا نہ کیجئے گا, مینا میں رات کو سوئیے گا نہیں. آواز
ہائے حسین